اس وقت گلشن ٹاؤن کا چیئرمین جماعت اسلامی کا ہے، اور پچھلے 2 سال میں انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا ہے کہ پچھلی ماضی کی تختیاں ہٹا کر اپنی تختیاں لگا دی۔ یہ گلشن اقبال میں موجود عمران خان کرکٹ گراؤنڈ ہے جو ہمارے دور حکومت میں بنایا گیا، اور یہاں پہلے بہت لوگوں کو یاد ہے یہاں پر جو ہے ٹینکر مافیا کا پارکنگ تھی، ان کا قبضہ تھا، اور کچرا کنڈی بھی تھی یہاں پر، اور یہاں پر منشیات وغیرہ بھی استعمال ہوتے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھی، اور پھر جو ڈیولپمنٹ ترقیاتی فنڈ ملے اس سے اس گراؤنڈ کو بنایا، سنوارا، اس کے ارد گرد جو سڑکیں تھی ان کو ٹف پیور کیا گیا، اور یہاں سے جو ہے اس مافیا کو باقاعدہ لڑائی کر کے، احتجاج کر کے، محلے والوں کی سپورٹ کے ساتھ ان کو یہاں سے باہر نکال پھینکا، اور یہ پوری ایک جدوجہد کے بعد جو ہے یہ گراؤنڈ تعمیر ہوا۔ اور عمران خان صاحب جو کہ انہوں نے 92 میں کپ جیتا، قومی ہیرو ہیں اور کرکٹ کی دنیا میں بڑا نام ہے، ان کو منسوب بھی کیا عمران خان صاحب کے نام سے۔ اور پھر جب 9 مئی ہوتا تو 9 مئی کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم پر مقدمات بنے، جھوٹے کیسز بنائے گئے، گرفتاریاں ہوئی، پریس کانفرنسز، روپوشیاں وغیرہ، تو تحریک انصاف کے دیگر لیڈران ہم سب روپوشی میں تھے، منظر عام سے جو ہے غائب تھے، اور اس دوران جو ہے وہ واردات ڈالی گئی، اس گراؤنڈ پر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا۔ جو زیادہ دکھ کی بات ہے وہ اس کا دکھ نہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا، دکھ اس کا کہ عمران خان صاحب کا جو نام سے منسوب یہ گراؤنڈ تھا وہ نام ہٹا دیا گیا۔ وہ جو ہم نے بورڈ وہاں نصب کیے تھے عمران خان صاحب کے نام سے وہ انہوں نے نکال دیے اور تھوڑ پھوڑ کی وہاں۔ اور اس سے دکھ کی بات بھی یہ کہ ہمارے بورڈ تو ہٹا دیے، تو دکھ کی بات یہ اس سے زیادہ کہ اپنے سیاسی رہنما، اپنے سیاسی جماعت کی تشہیر کے لیے بورڈ نصب کر دیے۔ اور اس سے دکھ کی بات بھی یہ کہ یہ قبضہ کوئی پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم نے نہیں کیا بلکہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا، اور وہ اس موقع کی آڑ میں تھے کہ کب ہم منظر عام سے غائب ہوں، کب جو ہے یہ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہو تو وہ اس قسم کی واردات کریں۔ جب ہم مافیا سے لڑ رہے تھے، جب اس گراؤنڈ کی تعمیرات کے لیے جدوجہد، کوششیں، لڑائی لڑ رہے تھے، تب ہم اکیلے تھے، لیکن جب گراؤنڈ بن گیا، سنور گیا، لوگ مستفید ہونے لگے، لوگ خوش تھے، اور پھر اس قسم کا موقع ڈھونڈ کر واردات ڈالی گئی۔ اور اس سے بھی دکھ کی بات یہ ہے کہ گلشن ٹاؤن انتظامیہ آج جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور پورے گلشن ٹاؤن میں ایک کرکٹ گراؤنڈ یا کوئی بھی پلے گراؤنڈ یا پارک، پبلک پارک ہمیں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے بنایا۔ 1.62 ارب روپے ان کا سالانہ بجٹ ہے ٹاؤن کا، ہمیں تو کوئی ترقیاتی کام نہیں نظر آئے، اور دوسروں کے بنائے ہوئے گراؤنڈز پر قابض ہونے کے علاوہ ہم نے تو کوئی نیا گراؤنڈ، نئی فیسیلیٹی عوام الناس کے لیے نہیں دیکھی۔ آج ٹاؤن انتظامیہ ہونے کے باوجود 1.62 ارب روپے کے بجٹ ہونے کے باوجود وہاں کرکٹ گراؤنڈ میں میچ کی فیس 25,000 روپے رکھی ہے۔ مجھے بتایا جائے جب آپ کے پاس انتظامیہ موجود ہے، عملہ موجود ہے، بجلی کے بلز کی ادائیگی آپ کرتے سرکاری فنڈ سے، تو پھر یہ چارجز، میچ فیس، یہ کس بات کے لیے جاری؟ جب آپ کے پاس چوکیدار سے لے کے مینیجر سے لے کے ٹیکنیشین تک وہ سرکاری موجود ہے، جب آپ کے پاس بجلی کی بل کی ادائیگی سے لے کے تمام یوٹیلیٹیز کی ادائیگی سرکاری موجود ہے، تو آپ عوام الناس سے پیسے کس بات کے لے رہے؟ اگر ہم مینج کر رہے تھے، ہم پرائیویٹلی مینج کر رہے تھے اس کو، کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی بلدیاتی انتظامیہ تھی، نہ بلدیاتی حکومت، نہ صوبائی حکومت تھی ہمارے پاس، ہم پرائیویٹلی مینج کر رہے تھے کیونکہ کسی چور کے حوالے ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ہم پرائیویٹ وینچر چاہتے تھے۔ بلکہ حال تو یہ ہے کہ گلشن بلاک 13 میں ایک مشہور سکول، نیشنل ہائی سکول کے ساتھ پلے گراؤنڈ ہوتا، محلے والے بچے وہاں جاتے، کھیل کود کی ایکٹیویٹی ہوتی، ایک فیسیلیٹی موجود ہوتی، یہ ٹاؤن انتظامیہ وہاں پر اپنا دفتر قائم کر رہی اور اس پلے ایریا کو متاثر کرنے جا رہی۔ محلے والے اس وقت سراپا احتجاج ہیں، وہاں انہوں نے اپنے بینرز نصب کیے، احتجاجی بینرز، وہاں چوکنگ کی ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف۔ ان میں شعور نہیں کہ آپ خود نیا کام تو کچھ نہیں کر رہے، جو پرانے کام ہیں وہ بگاڑنا چاہ رہے۔ یہ کرکٹ گراؤنڈ پر قابض ہونا یا انتظامیہ سنبھالنا، قبضہ کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، نہ اس سے ہمیں دکھ پہنچتا، یہ کوئی میری ذاتی پراپرٹی نہیں، نہ یہ کوئی میں اپنے ساتھ لایا تھا، نہ ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ عوام الناس کی پراپرٹی ہے، پبلک پراپرٹی ہے، ان کی ملکیت ہے، انہی کے پیسوں سے یہ جو ہے قائم ہوا۔ لیکن دکھ کب پہنچتا؟ جب ایک موقع کی تلاش میں واردات کی جاتی